نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت دنیا کے اخبارات میں ایک چیز کا بہت چرچا ہے کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کے اندر واقع ہے، وہاں پر ایک کیس کیا، اور کیس یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے ان مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، تو اس کو روکا جائے یا کم از کم اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ورڈکٹ فیصلہ کیا جائے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یہ دونوں عدالتیں جو ہیں یہ بھی ہالینڈ کے اندر اسی شہر ہیگ کے اندر واقع ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ پاورفل ہے کہ وہ انڈیویجولز کے خلاف کیسز سنتی ہے۔ مثلا اگر ایک عدالت کے اندر اس میں ایک کیس کیا جاتا کہ نیتن یاہو جو ہیں وزیر اعظم، وہ اس وقت قتل عام کر رہا ہے، تو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ بوسنیا کے ملوسیوچ کو اسی عدالت میں سزا سنائی گئی تھی، اور پھر اس نے سزا جو ہے وہ پوری ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس عدالت کا یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے 38 صفحات کا، اس نے اس دنیا کے اندر گزشتہ 75 سال سے قائم اس عالمی نظام کا چہرہ جو ہے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ یہ کتنا بھودا، کتنا نکما اور کتنا غیر انسانی نظام۔ اس پورے کے پورے عالمی نظام کے اندر جو 1945 میں سوت کے برٹن ووڈ کے ایگریمنٹ کی بنیاد کے اوپر استوار کیا گیا تھا، اور جب یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو اب معاشی طور پر ان کو پکڑ کے ان کا گلا گھونٹ کے ان کے اوپر حکومت کیا کریں گے، اور وہ زمانہ گزر گیا کہ جب بڑی بڑی امپائر ہوا کرتے تھیں، برٹش ہوتے تھے، فرینچ ہوتے تھے، اب تو ہم اس طرح ان لوگوں کا گلا گھونٹیں گے اور ان کے اوپر قوت اور طاقت کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ اس نظام کے کچھ 3-4 زبردست قسم کے ادارے بنائے گئے تھے کہ جن سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم تو بڑے انسان دوست ہیں۔ لیکن آپ سوچیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم مہذب ترین دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا گزشتہ 100 سال سے اس بات کا نعرہ بلند کرتی رہی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے امن اور سکون اس لیے لے کے آئے ہیں کہ چونکہ ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ 1901، 2 اور 3 کے آس پاس جب مختلف قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح سے بننا شروع ہوئیں کہ جنہوں نے خاص طور پہ یورپ کے اندر انہوں نے مذہب کو ریاست کے کاروبار سے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا، اور وہ فکرہ بولا گیا کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مذہب آپس میں لڑاتا ہے، مذہب صدیوں سے ہمیں قتل کروا رہا ہے، مذہب انسانوں کا دشمن ہے، اور مذہب انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے اندر اتنا زیادہ امن ہو جاتا، اتنی آشتی ہو جاتی، کیونکہ مسلمانوں کی تو کوئی ریاست خلافت عثمانیہ بڑی کمزور سی اس وقت رہ گئی ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑے آرام سے سکون سے، اس کے پورے علاقے کے اندر کسی جگہ کوئی ظلم کی داستان نہیں ملتی تھی، بڑے آرام سے خلافت عثمانیہ حکومت چل رہی تھی۔ وہ بعد کی باتیں ہیں کہ جب ان کے خلاف ایک انسرجنسی پیدا ہوئی، عربوں کو اٹھایا گیا، لیکن آرام اور سکون۔ یہاں پر بھی برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور یہاں پر تو برٹش رول تھا، اور باقی جگہوں پہ تو ظاہر بات ہے عیسائیت کے مختلف قسم کے مظاہر جو تھے، جیسے کہ اسپین کے زیر اثر ممالک تھے، فرانس کے زیر اثر ممالک تھے، برطانیہ کے زیر اثر ممالک تھے، ڈچ کے زیر اثر ممالک تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جو تھے، انہوں نے جب کلاوہ نکال دیا تو امن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد اس دنیا نے 2 بڑی عالمی جنگیں لڑی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، اور ہم نے مذہب نہیں، رنگ، نسل، زبان، علاقے، طاقت، قوت، ہیجمنی کے نام کے اوپر ہم نے 15 کروڑ بندہ مارا ہے۔
پوری انسانی تاریخ میں جب انسان مذہب پہ عمل درآمد کرتا تھا، جب انسان اپنی پوری کی پوری ٹرائبلزم پہ عمل درآمد کرتا تھا، جب انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹ کے رہتا تھا، اس دوران بھی کبھی انسان نے پوری دنیا میں 15 کروڑ انسانوں کی جانیں نہیں لی ہوں گی جتنی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کر لی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ صبر کر جاتے، آپ اطمینان سے بیٹھ جاتے کہ چلو ہم نے انسانوں کو مار کے بڑا پیسہ کما لیا ہے، اور صرف جنگوں میں نہیں مارا، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قحط اور بیماری سے مارا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنگال کے اندر جب قحط آیا ہے، جب لوگوں کو چاول اور گندم نہیں مل رہی تھی، تو چرچل کتنا بڑا نام ہے، آپ سوچیں چرچل نے اس وقت پابندی لگا دی تھی کہ یہ جو گندم کے گودام ہیں اس میں سے ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کبھی ایونچویلٹی جو ہوتی ہے وار کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ہم اس میں اس کو استعمال کریں گے۔ ایک سیکرٹری نے چرچل صاحب کو خط لکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، گندم کو تھوڑا سا یا چاول دینے دیا جائے، اور بہت خبریں آ رہی ہیں وہ مرنے۔ تو اس پہ اس نے فقرہ لکھا تھا فائل کے اوپر، چرچل نے، ہیز گاندھی ڈائڈ یٹ؟ کیا گاندھی کے مرنے کی خبر آ گئی ہے کہ میں وہاں گندم بھیجوں؟ تو 43 لاکھ لوگ مرے تھے، 43,000، بعض لوگ اس کی ایسٹیمیٹ جو ہے 53 کے طور پہ لے کے آتے، اور اکثریت ان کی مسلمانوں کی۔ وہاں پر بھی صبر نہیں، اس کے بعد صبر آ جاتا، پھر ویتنام کی ہم نے جنگ لڑی، ہم نے کوئی 10-11 لاکھ بندہ وہاں مار دیا، ہم نے ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی جنگ لڑی، ہم نے پورے لیٹن امریکہ کے اندر لوگوں کو مارنا شروع کیا، اس نام کے اندر یہاں کمیونزم انقلاب آنے والے۔ پھر وہاں سے ہم جب نکلے تو ہم نے افریقہ کے اندر، ہم نے انگولا میں، ہم نے نمیبیا میں، ہم نے کون سا ملک ہے کہ جہاں ہم نے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا، اور ہم نے خاص طور پہ اس پورے خطے کے اوپر معاشی طور پہ قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑایا، اس قبیلے کو اس قبیلے سے لڑایا، اس قبیلے سے اس قبیلے سے لڑایا۔ کیونکہ جب ہم جا رہے تھے، جب ہم نکل رہے تھے، جب فرانس افریقہ سے جا رہا تھا، جب برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا، جب ڈچ جو تھے وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا اس علاقے سے جا رہے تھے، تو ہم نے افریقہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا۔ ہم نے اس کے پورا نقشہ زمین اسے بچھایا زمین پہ، اور اس کو کیک کی طرح کاٹ دیا، اور یوں ہوا کہ ہم نے ٹرائبل لڑائیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ آج حالت یہ ہے کہ ہوٹو اور تتسی جب آپس میں لڑتے ہیں تو 40 دن کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے ہیں۔ اتنے ظالم ہیں ہم لوگ۔ اس ظالم نظام کا چہرہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اس ظالم نظام کو ہم نے اقوام متحدہ کی راہداریوں کے اندر تقریریں کرنے میں چھپا رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یہ وہ ڈبیٹنگ کلب ہیں جن ڈبیٹنگ کلب میں سے اسی قسم کا فیصلہ آنا چاہیے تھا، اور ہم پورے کے پورے مسلمان 1.70 ارب مسلمان جو ہیں تسلی کرتے ہیں کہ واہ 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 کیا فیصلہ آ گیا ہے، اور کیا زبردست قسم کی گفتگو ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ پورے کا پورا نظام بنایا اس لیے گیا تھا۔ 9/11 کے بعد کم از کم اس وقت تک 50 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، کم از کم۔ وہ جو کاؤنٹنگ اس قسم کی ہے، ایک جو کہ وار کے اندر مرے ہیں، اور دوسرے اس طرح کے ہیں کہ جن کو ہم نے صرف اس طرح مار دیا کہ ہم نے ان تک مختلف قسم کی چیزوں کی ایکسیس ہی نہیں جانے دی۔ خود 14 سے 15 لاکھ کا کلیم تو عراق کا لیا جاتا ہے۔ شام کے مسلمانوں کی جو آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوئی اور اس کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے مسلمانوں کی صورتحال، پھر ایک تقریباً 80,000 کے قریب تو پاکستان، اور باقی 1-1.5 لاکھ آپ پاکستان کے معذوروں کو بھی لگوا لیں۔ یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کا کون حساب دے گا اور کون حساب لے گا، کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر 5 بڑی قوتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی قوت امریکہ ہے، جس کو ہم طاغوت کہتے ہیں، جس کو امام خمینی شیطان بزرگ کہا کرتا، بہت اچھا نام لکھا تھا انہوں نے، شیطان بزرگ، بہت بڑا شیطان۔ تو اس کے زیر سایہ، کیونکہ باقی خواہ برطانیہ ہو، خواہ فرانس ہو، اور خواہ جرمنی ہو، یا اس کے بعد چین اور روس علیحدہ لگا لیجئے گا، یہ جو ملک ہیں یہ سارے کے سارے نیٹو کے تحت امریکہ کے زیر سایہ ہیں، اور امریکہ جو چاہتا ہے وہ اس طرح کی پالیسی بناتا ہے۔ امریکہ کے عوام نہیں چاہتے تھے کہ وہ عراق میں داخل ہو، وہ داخل ہو گیا۔ برطانیہ کے عوام ملینز اینڈ ملینز مارچ کیے تھے، لیکن 2003 میں وہ داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پر 10-11 لاکھ بندہ مارنے کے بعد کہا ہمیں تو اطلاع ہی غلط ملی تھی کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔
یہ ہے اس عالمی نظام کا چہرہ جس چہرے سے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگ بیچارے بھولے بھالے جنہوں نے صدیاں ظلم میں گزاری، جن کے پہاڑوں سے سونا لوگ لے کے جاتے رہے، کالے ان پر حکومت کو گورے حکومت کرتے رہے۔ 27 میں نیلسن منڈیلا کا وہ جگہ وہ جزیرہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ رات سمیت یعنی کیپ راؤنڈ کے ساتھ کے علاقے کے اندر تنہائی میں بیچارہ 27 سال تک بڑھا، اور پھر اس کے بعد ریکنسیلیشن کا لے کے وہ آیا، اور دنیا نے کہا کیا بات ہے، یعنی تم اپنے ظلم کا بدلہ نہ لو، تم معاف کر دو۔ اور حالت یہ ہے کہ اس وقت پریٹوریا سے لے کے نیچے تک جس طرح کا وہاں اس وقت ایک غنڈہ گردی کا اور ایک آپس میں لڑائی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، سوچ نہیں سکتے، تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں۔ یہی وہ افغانستان میں چاہتے تھے کہ افغانستان میں بھی ایسی لڑائی ہو تاکہ یہ لوگ مزید ہم نکلیں تو ترقی نام کی چیز جہاں نظر نہ آئے، یہ ان کے جوتیوں میں دال بڑھتی رہے۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 17 ججوں نے فیصلہ دیا۔ میں ان کی زبان اٹھائیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عالمی دنیا سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم یہ آپ دیکھیں، آپ اس میں فکرے سنتے جائیں۔ The court further considers, court consider کرتی ہے that Israel must take immediate and effective measures to enable the provisions of the urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of the life faced by Palestinians۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس طرح کے کام کرے۔ Israel must also take effective measures to prevent the destruction۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں the court considers that Israel must اب یہ پوری کی پوری انہوں نے پہلے بات ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جینوسائیڈ ہوا، یعنی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پورے 26-27 صفحے انہوں نے ان ساؤتھ افریقہ کے وہ تمام تر شواہد جو ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ یہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا جورسڈکشن کا مسئلہ تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اس میں جورسڈکشن نہیں آپ کی ہو سکتی، آپ نہیں یہ کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جورسڈکشن ہے، ہم کیس سن سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا ہم فیصلہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کیس سننے کے بعد انہوں نے کہا اب اسرائیل کو کیا کہا گیا، یہ اتنی بڑی انسانی تاریخ کی اتنی بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ملک روزانہ ان ایوریج 100 لوگوں کو شہید کر رہا ہے، جن میں اکثریت 50 سے 55 کے قریب فیصد جو ہیں بچے ہوتے ہیں، جو اسپتالوں کو، اور اسرائیل کی آرگومنٹ کیا ہے کہ اسپتال جو ہیں یہ بنیادی طور پر وہ ٹریننگ سینٹرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بچے ہم اس لیے مارتے ہیں کیونکہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا آدمی یقین کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر نہیں گیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بالکل ہماری پنچایتی کورٹوں کی طرح وہ بات کی ہے۔ دا کورٹ کنسیڈرڈ دا اسرائیل مسٹ سبمٹ اے رپورٹ ٹو دا کورٹ آن آل میجرز ٹیکن ٹو گیو افیکٹ ٹو دس آرڈر ود ان 1 month۔ 1 مہینہ کی مہلت دے دی ہے اور کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک رپورٹ جمع کرائے گا اور پھر ہم کیس چلیں گے۔ اس کے بعد یہ کیس سالوں چلے گا اور اسرائیل سالوں وہاں پر ظلم اور بربریت کرتا رہے گا، پاکستان سے لے کے برنائی تک اور پاکستان سے لے کے موراکو تک۔ یہ چلیں ایک اور جغرافیہ لے لیتے ہیں، خانہ کعبہ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے لے کے برنائی تک اور وہی مدینہ سے لے کے موراکو تک 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں۔ کبھی 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں نے آج تک غور کیا ہے کہ یہودی وہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ آپ سے اس طرح کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی پیس ایکٹ ماحول کے لیے آئے ہیں؟ وہ پوری کی پوری دنیا کا اس میکسم کو بدل کے آئے تھے کہ پوری کی پوری دنیا، ساری دنیا کو پڑھا رہی تھی کہ قومیں رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے بنتی ہیں، لیکن وہ بالفور ڈیکلریشن یہ کہہ رہا تھا کہ یہودی دنیا کے جس خطے میں جہاں پر بھی آباد ہے وہ ایک قوم ہے، کیونکہ وہ ایک مذہب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو واپس پرومس لینڈ کے اندر جانا ہے۔ اور پھر یہودیوں نے وہاں پر جا کے جب 1948 کے اندر وہاں قائم کر لیا تو ایک ہی ان کا تھا، ہم نے ایک ریاست قائم کرنی ہے جو کہ دجلہ اور فرات کے درمیان ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن بڑا واضح ہے، بار بار اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس آیت کے بعد کی آیت بھی پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر اللہ نے واضح کیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بڑی طنزیہ گفتگو ہے، یہ بڑی انسانوں کے اوپر، ہم جیسے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ طنز کرتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتل کرنے نہیں نکلتے۔ مالکم تقاتلون، قتل جہاد کا لفظ نہیں ہے، گفتگو کا لفظ نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال، وہ بے بس مرد اور بچوں کے، عورتوں کے لیے، والنساء، عورتوں کے لیے، والولدان الذین، اور بچوں کے لیے۔ کیا ہے؟ کون سے بچے؟ الذین، جو یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، اے اللہ، جو پکارتے ہیں ہمیں اس بستی سے یہاں نکال دے، اس بستی کے لوگ بہت ظالم ہو چکے ہیں، یہ ظالموں کی بستی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار اور دوست بھیج دے۔ یعنی جو نکالنے کے لیے جائے گا ایسے لوگوں کو ظلم کی بستی سے، اللہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہوگا اور میری طرف سے ناصر یعنی مدد کرنے والا پہنچے گا۔ جس کو اللہ کی دوستی کی میت نکلے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے گا؟ لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ ظالموں کی بستی ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہے، اگر ظلم ہو رہا ہے، کسی شودر پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو جانا پڑے گا اس آیت کے مطابق۔ عیسائیوں کی بھی ہو سکتی ہے، عیسائی، اتنا بڑا دین جو ہے یہ آپ کو لیوریج دے رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بستی مسلمانوں کی ہو، کوئی بستی جو ہے اس ملحدوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہاں بچے، عورتیں اور مرد پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بستی، اور کیسے نکالتے ہیں؟ الذین آمنوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو قاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ طاغوت کے راہ کے طرف سے قتل کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص امریکہ کا ساتھ دیتا ہے اور اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ فقاتل اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو یہ بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ نہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ دے سکتی ہے، نہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کچھ دے سکتی۔ آج اگر یہ سیکورٹی کونسل کے اندر لے جائیں تو سیکورٹی کونسل میں امریکہ ویٹو کر دے گا، اور جب آپ ویٹو کر دے گا تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ ماتم کریں گے، اور یہی آپ کا مقدر ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے دل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔